ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس کے اندر سب سے افضل اور اعلی اور اکمل ترین آیت وہ ہے آیت الکرسی. چونکہ آیت الکرسی کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ بھی عظیم ہے، اور آیت الکرسی کے اندر جو مسئلہ توحید بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ توحید بھی تمام اسلام اور تمام احکام کی بنیاد ہے. چونکہ قرآن مقدس کا مرکزی مسئلہ توحید بنتا ہے، اس لیے قرآن مقدس کی مرکزی آیت بھی آیت الکرسی بنتی ہے. اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دعوی توحید پر 7 قسم کے عقلی دلائل پیش کیے ہیں، جس کے اندر بندے کا دل دماغ مسئلہ توحید کو تسلیم کرتا ہے. یہ دعوی توحید اتنا عظیم دعویٰ ہے کہ اگر 100 سال کا بت پرست اس دعویٰ کو تسلیم کرتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے. یہ دعویٰ توحید اتنا عظیم ہے کہ اگر 1000 سال کا گناہگار اور غلط کار انسان اس دعوے کا اقرار کرتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے. اس کے نامہ اعمال کے اندر جتنی غلطیاں ہوتی ہیں، جتنے جرم ہوتے ہیں، ان جرموں کو اور غلطیوں کو مٹا دیا جاتا ہے. یہ دعوی توحید اتنا عظیم ہے کہ اگر اس دعوی توحید کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کی ایک ایک اینٹ نامکمل ہو جاتی ہے. اسلام کا ایک ایک پہلو، ایک ایک مسئلہ اگر ثابت ہوتا ہے تو وہ اس توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر بنیاد توحید کمزور ہو جائے تو بندے کا سارا ایمان کمزور، سارا اسلام کمزور، سارے احکامات کمزور. اس لیے ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اللہ نے دین اور اسلام کی بنیاد رکھی ہے لا الہ الا اللہ کے اندر.
یہ لا الہ الا اللہ یہ اتنا عظیم دعویٰ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد من قال لا الہ الا اللہ فی ساعت من لیل و نہار، اگر ایک شخص دن اور رات کے اندر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ چونکہ عظیم ایک بنیاد ہے، عظیم ایک دعویٰ ہے کہ اس دعویٰ کی بنیاد پر اللہ نے قرآن مقدس کی تمام آیات کے اندر آیت الکرسی کو سردار بنا دیا ہے۔ چونکہ آیت الکرسی کے اندر دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ کہ لوگوں زمین و آسمان کے اندر اگر مشکلوں کو حل کرنے کی طاقت ہے تو صرف کس کے اندر ہے؟ اللہ کی ذات کے اندر ہے، اور کسی کے اندر یہ ہمت اور قوت اللہ نے خود رکھی ہی نہیں۔ یہ ذاتی قوت ہے صرف اللہ کی کہ لا الہ الا اللہ بنتا ہے۔ توحید مکمل، ایمان مکمل، توحید مکمل، اسلام مکمل، توحید مکمل، اللہ کا قرآن مکمل۔ اگر توحید کو نکال دیا جائے، اگر انسان اسلام کی ساری چیزوں کو مانتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ پھر بھی مسلمان نہیں بن سکتا، چونکہ جب تک اس نے بنیاد کو تسلیم نہ کیا اس وقت تک وہ ایمان کے دائرہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو یہ لا الہ الا اللہ کتنا قیمتی ہے، اس کی قیمت کو جو آدمی معلوم کر لیتا ہے وہ آدمی اللہ کے نزدیک قیمتی مسلمان بنتا ہے۔ اللہ اس مسلمان کے ایک ایک بال کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پر غمی اور افسردگی کے حالات دیکھے۔ چہرے کو جب دیکھا کہ یہ پریشانی کے عالم کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں مالک یا ابا بکر، ابو بکر صدیق آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھے پریشان نظر آتے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں، صدیق بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں رات کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا تھا اور اس چچا زاد بھائی کا آخری وقت تھا، وہ زندگی اور موت کے عالم میں کشمکش کے حال میں گزر رہا تھا۔ میں جب اس کے پاس جاتا ہوں اس کی حالت کو میں نے دیکھا، اس کی کیفیت کو میں نے دیکھا، چونکہ موت ایک سختی کا نام ہے، موت ایک سختی کا نام ہے، جس کے جسم سے نکلتی ہے اسے تکلیف دیتی ہے، اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں اپنے چچا زاد بھائی کے قریب جاتا ہوں، وہ موت کے نزع کے عالم کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی کیفیت کو میں دیکھتا ہوں اور وہ بار بار مجھے یاد آتی ہے۔ اس کی موت والی کیفیت جب مجھے نظر آتی ہے میرے آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے، مجھے اس لیے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں او صدیق جس وقت آپ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس بیٹھے تھے اور وہ موت کے عالم میں تھا، اس وقت کیا آپ نے اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ایک آدمی اپنی زندگی کے آخری موڑ پر وقت گزار رہا ہو اور صدیق اکبر اور آپ اس کے قریب ہوں، آیا آپ نے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی تھی کہ نہ کی تھی؟ مرنے والے شخص کو آخر وقت کے اندر لا الہ الا اللہ کی کیا کرنی چاہیے؟ تلقین کہو نا، اس کو تلقین کرنی چاہیے۔
تو تلقین کا عام لوگ معنی سمجھتے ہیں کہ مرنے والے شخص کو کہا جائے کہ کلمہ پڑھ. کیا کر؟ کلمہ پڑھ. تو تلقین کا یہ مطلب نہیں کہ مرنے والے آدمی کے قریب آدمی بیٹھا ہو اور اسے بار بار کہہ رہا ہو کہ یار کلمہ پڑھنا کلمہ پڑھنا. اگر یہ بات کہی جائے تو موت کی شدت اور سختی کی وجہ سے اگر مرنے والا شخص کہے کہ یار میں نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو جائے گا. ساری زندگی اس کی جتنی نیکی پر گزری ہے وہ ساری ضائع اور برباد ہو جائے گی. تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مرنے والے شخص کے قریب کوئی آدمی بیٹھے تو خود بخود پڑھنا شروع کر دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب یہ خود اپنی زبان سے پڑھے گا تو مرنے والے کے کان پر جب آواز پہنچے گی تو وہ بھی اپنی زبان سے پڑھنا شروع کر دے گا. یہ تلقین ہوتی ہے مرنے والے شخص کے قریب جو پڑھی جاتی ہے. اس کو پڑھنے کا حکم نہیں دینا بلکہ اس کے سامنے خود کلمہ پڑھنا ہے. آپ کا کلمہ سن کے وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا. صدیق اکبر سے پوچھا اللہ کے رسول نے کیا آپ نے تلقین کی تھی اس کو؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے اس پر مرنے والے شخص کے قریب کلمہ توحید کو پڑھا تھا. نبی کریم فرماتے ہیں یا صدیق کیا جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا اس نے بھی آپ کا کلمہ سن کے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ حضرت صدیق کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو اس شخص نے بھی اپنی زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ. اللہ کے پاک رسول فرماتے صدیق پھر تو کیوں پریشان ہوتا ہے جب تیرے چچا زاد بھائی نے موت سے پہلے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو میں محمد کی زبانی سن وجبت لہ الجنہ. اس تیرے چچا زاد بھائی کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا. جنت کو کیا کر دیا؟ اسی لیے اللہ کے پاک رسول فرمایا کرتے تھے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لوگوں جس بندے کی زبان سے آخری جملہ ہوگا کیا لا الہ، اللہ کے رسول فرماتے آؤ سن لو گارنٹی داخل الجنہ، وہ کہاں چلا گیا؟ جنت میں داخل ہو گیا. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدیق پریشان نہ ہو وجبت لہ الجنہ. اس آدمی کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ مرنے والے شخص کی زبان پر اگر آخری جملہ نکل جائے لا الہ الا اللہ تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اگر زندہ آدمی اس لا الہ الا اللہ کا ورد وظیفہ کرے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر وہ وظیفہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ والا پڑھتا ہے، ورد کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ والا کرتا ہے، شوق سے ذکر کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ والا کرتا ہے. یا رسول اللہ اس زندے آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہی احدم لذنوبہم ہی احدم لذنوبہم. او صدیق میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اگر میرا امتی کوئی زندگی کے اندر اپنا وظیفہ بنائے لا الہ الا اللہ کو، ذکر بنائے لا الہ الا اللہ کو، ورد بنائے لا الہ الا اللہ کو، تو اس آدمی کو میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے گناہ اللہ سارے مٹا دے گا. لا الہ الا اللہ کا ورد پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اس لیے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اسی لیے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے پیر تھے، آپ جانتے ہیں ان کو؟ وہ جنگ کے اندر رہنے والے ہیں. ان کا مزار اور قبر اسی جگہ ہے جسے حق باہو کہتے ہیں. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وہ بھی اسی لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ کرتے تھے. لا الہ الا اللہ کا ورد معلوم ہوتا ہے سچے پیروں کا وظیفہ کون سا ہوتا ہے؟ سچے پیر کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں اور اپنے مریدوں کو پڑھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ اتنا قیمتی ہے
کہ یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سچے پیروں کی سچی بات کو ماننا یہ مسلمان بندے کی نشانی ہے. وہ سچے پیروں کے پیر اپنی زبان سے کہتے ہیں لوگوں یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا مقصود فی الکونین ولا مسجود الا ہو. چتے غلا بدستاری بجا تنہا غمداری. چتے غلا بدستاری بیا تنہا غمداری. از غیر حق یاری مجو کے لا فتح الا ہو. وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں لوگوں یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو. لوگوں میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یقین دانم یقین جانیے میں یہ حقیقی بات کہہ رہا ہوں. کائنات والے ہو سن لو, میں سلطان باہو کی زبان سے یہ جملہ سن لو. یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا مسجود ولا مقصود فی الکونین الا ہو. او لوگو یقین سے میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر تمہارا معبود صرف ایک ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس دنیا میں سجدے کے لائق بھی وہ ہے, ساری عبادات کا مقصود بھی وہ ایک ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں لوگوں چتے غلا بدستاری بیا تنہا غمزاگ یہ کمزاری. بدست چتے غلا بدستاری بیا تنہا غمداری. مجو از غیر حق یاری کے لا فتح الا ہو. او لوگوں میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تیرے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کی تلوار ہو, یہ تلوار لے کے تو دنیا کے اندر گھومنا شروع کر دے اور تو مشرکوں کے ساتھ مقابلہ شروع کر دے, تو میں کہتا ہوں تجھے لا الہ الا اللہ کی تلوار کافی ہے اور سارے کافروں پر تو غالب آئے گا. اس لا الہ الا اللہ والی تلوار اگر تیرے ہاتھ میں آ جائے تو دنیا کے اندر تو مقابلے کے لیے کود جا, تیری حمایت کون کرے گا؟ اس کے علاوہ تو اگر کسی کے ساتھ یاری نہیں لگاتا اور لا الہ الا اللہ والی تلوار ہاتھ میں رکھ کے تو ساری دنیا میں چلا جا, اگر تیرے مقابلے میں فرعون آئے گا تو مغلوب ہوگا, حامان آئے گا تو مغلوب ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت تیرے اوپر غالب نہیں آ سکتی بشرطے کہ تیرے ہاتھ میں تلوار کون سی ہو. جب لا الہ الا اللہ والی تلوار مسلمان کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر جھوٹا معبود اس کے آگے ٹھہر سکتا؟ وہ لا کی تلوار چلائے گا, جتنے فرعون ہیں ان کی گردن کو اڑا دے گا, جتنے حامان ہیں ان کی گردن کو اڑا دے گا, جتنے شداد ہیں ان کی گردن کو اڑا دے گا. اسی لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا اور زبان سے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھا تو میں محمد کہتا ہوں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جس نے دل کے اخلاص سے اس کلمے کو پڑھا اسے میں دنیا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ کرام کے اندر یہ سوال پیدا ہوا قیل وما اخلاصها, یا رسول اللہ اخلاص سے کیا مراد ہے کہ آدمی اخلاص سے کلمہ توحید پڑھے تو اسے جنت کی گارنٹی مل جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ تحجزہ عن محارم اللہ. کلمہ پڑھنے کے بعد شرط یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچ کے زندگی گزارے. اخلاص سے کیا مراد ہے
کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے. جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا مرتا مر جا اس حرام کے قریب. کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور حرام بھی مزے سے کھاتا رہے تو پھر ایسے کلمے پڑھنے کا فائدہ. اس آدمی کو جنت کی خوشبو تک نہیں لگ سکتی جو آدمی کلمہ پڑھ کے کلمہ کی عزت نہیں کرتا. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عن محارم اللہ، جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے اور حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچ جا. اگر سود کو اللہ نے حرام کیا ہے تو ساری زندگی سود نہیں لینا، نہیں کھانا، اس کا لین دین نہیں کرنا. اگر اللہ کریم نے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام کی ہے تو اس کو 11ویں بابے شریف دی تاوی حرام، 12ویں بابے شریف دی تاوی حرام. اللہ تو علاوہ جڑی جڑی شے دے اوتے غیر دا نام لگ ونجے او کیا ہو ویندی ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ فرماتے ہیں سور کا گوشت بھی تیرے اوپر حرام ہے، خنزیر بھی تیرے اوپر حرام ہے، دم مسفوح بھی تیرے اوپر حرام ہے، مردار بھی تیرے اوپر حرام ہے. پر اللہ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر ایک بڑا حرام ہے. ایک کون سا ہے؟ ایک بہت بڑا حرام ہے. یہ مردار بھی اپنی وجہ سے حرام ہوا ہے، دم مسفوح بھی میں نے حرام کیا ہے، خنزیر کو بھی میں نے حرام کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو شرک والی چیز ہے اس کو میں نے مشرک کی وجہ سے حرام کیا ہے. یہ چونکہ غیر اللہ کے نام کی تقسیم کی جاتی ہے، میں اللہ کے مقابلے میں بابے کے نام کی چیز ہے، نبی کے نام کی ہے، ولی کے نام کی ہے. جس طرح لوگ کہتے ہیں نظر اللہ تے نیاز ہے، یہ بھی غیر دا نام وچ آیا کہ نہیں؟ اللہ دا نام وچ تے غیر اللہ دا نام ہی. غیر اللہ دا مطلب ہوندے چاہے نبی دے نام دی چیز ہوے تاں وی کھانے دی اجازت. غیر اللہ کے لیے جو چیز ہوگی وہ حرام ہوگی. اس لیے اللہ کریم کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے اسے چاہیے کہ وہ حرام چیزوں سے بچ جائے. اس آدمی کو کلمہ فائدہ دے گا اور اس آدمی کو کلمہ توحید پڑھنے کا بہت بڑا نفع ہوگا جس نے یہ پڑھ کے ان تمام چیزوں سے بچ بچ کے زندگی گزار دی. یہ کلمہ توحید کا ورد اتنا عظیم ورد ہے نا، اگر کوئی آدمی یہ ورد کرتا ہے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو لا الہ الا اللہ اور استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرو. لا الہ الا اللہ، ایک تو یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، دوسرا پڑھا کرو استغفر اللہ. یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو کیونکہ جو ابلیس کا بہت بڑا سردار ہے، تمام ابلیس چھوٹے جمع کیے جائیں ان تمام ابلیسوں کا ایک بڑا ابلیس سردار ہے. ایک دن وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، او کائنات والے او میں نے لوگوں کو گناہ کر کے برباد کر دیا، گناہ کروا کے. اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں سے گناہ کروا کے ان کو بربادی کے گھاٹ اتار دیا. کسی کو چوری کے اوپر میں نے لگا دیا، کوئی زنا پر لگا ہوا ہے، کوئی چوری چکاری میں لگا ہوا ہے، کوئی ڈاکے میں لگا ہوا ہے، کوئی پیغمبر کی سنت کی مخالفت میں لگا ہوا ہے، کوئی غیبت میں لگا ہوا ہے، کوئی حسد کی بیماری میں لگا ہوا ہے، کوئی چغل خوری کی بیماری میں لگا ہوا ہے. حتیٰ کہ قسم و قسم کے گناہوں کے اندر میں نے عوام کو مبتلا کیا ہوا ہے. جس کو میں آواز دیتا ہوں وہ لبیک کہتا ہے، میں کسی کو کہوں کہ رات کو تو نے چوری کرنی ہے وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا ہے، کسی کو ڈاکے کے لیے بلاؤں وہ بھی میرے
پیچھے آ جاتا ہے، غیبت کرواؤں تو خوشی سے کر لیتا ہے، حسد اور بغض اس کے دل میں ڈالوں تو وہ خوشی سے کر لیتا ہے۔ قسم و قسم کے گناہوں کے اندر میں نے مبتلا کیا لوگوں کو، اور لوگ اس گناہ کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں، گناہ کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ ایک تو یہ کہ ساری کائنات کے اندر میں دنیا کو بربادی کے اندر لگا رہا ہوں، بربادی اور تباہی کے گھاٹ اتار رہا ہوں، یہ تو میرا کردار ہے۔ اور دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے کردار کی وجہ سے میں شیطان بھی تباہ ہو جاتا ہوں۔ وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ، میں نے لوگوں کو گناہ پر لگا کے برباد کیا ہے، اور لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے مجھے برباد کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو شیطان برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان کہتا ہے جب آدمی کو میں گناہ میں ملوث کر دیتا ہوں، وہ صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتا ہے، رات کو 12 بجے اٹھ کے اسے خیال آ جاتا ہے کہ یار میں نے تو 12 گھنٹے گناہ میں گزارے ہیں، 12 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارے ہیں۔ وہ اسی وقت اٹھ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو اللہ سارے دن کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سارا دن محنت کرتا ہوں اسے چور بنانے کے اندر، سارا دن محنت کرتا ہوں اسے ڈاکو بنانے کے اندر، سارا دن محنت کراتا ہوں اس کی زبان سے غیبت کرانے کے اندر، سارا دن محنت کراتا ہوں وہ لوگوں کے خلاف لگا رہتا ہے، اور میری محنت اس وقت برباد ہو جاتی ہے جب وہ زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ پچھلے گناہ اس کے۔ کیوں؟ شیطان نے جب اللہ نے اسے کہا کہ سجدہ کر، وہ کہتا ہے میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے چلو تو میرے دربار سے نکل جا۔ وہ کہتا ہے اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، پر ایک میری دعا قبول کر لے۔ ہاں کیا دعا ہے؟ اللہ مجھے ساری زندگی یہاں زندہ ہی رکھنا، قیامت سے پہلے میرے اوپر موت، جب قیامت والا دن ہے سب چیز مر جائے اس وقت میں بھی مر جاؤں، اس سے پہلے موت میرے قریب نہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انک من المنذرین، جا قیامت تک آپ کو میں نے ڈھیل دے دی ہے، مہلت دی دے، تیرے اوپر موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے میں وہ دعا قبول کی تے آدھا ہے اللہ ہن تیرا میرا مقابلہ ہو گیا، ہن تیرا میرا کیا ہو گیا، ہن موت میرے اوتے آونی کوئی نہیں، ہن ایک پاسے تو ہو سے تے ایک پاسے قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین، اللہ میں لوگوں کو تباہ کروں گا، برباد کروں گا، میں گمراہ کروں گا تیرے مقابلے کے اندر۔ تو صراط مستقیم پر ان کو چلائے گا، میں صراط شیطان پر ان کو چلاؤں گا۔ اللہ میں اپنی جانب ان کو لگاؤں گا، تو اپنی جانب ان کو بلائے گا، تو اپنا زور لگا، میں اپنا زور لگاتا ہوں۔ اور کہتا ہے اللہ لأغوینہم، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ کب تک گمراہ کروں گا؟ ما دامت الارواح فی اجسادہم، اللہ جدو تک انہاں دے جسم وچ جان راسی، میں انہاں کولو جاندا راسا، میں انہاں کولو جب تک وہ دنیا وچ زندہ نے، جب تک انہاں دے جسم وچ روح موجود ہے، میں انہاں نو گمراہ کردا راساں، غلطیاں انہاں کولوں کرواندا راساں، انہاں دے کول چکر لاندا راساں۔ اے اللہ دے اگے کون پیا آکھدا ہے؟ شیطان پیا آکھدا ہے کہ اس ٹائم تک گمراہ کرساں جب تک وہ زندہ ہیں زمین تے، مرنے تو بعد اللہ میرا وس ہی انہاں تے چلدا، میرا وس مردیاں تے نہیں چلدا۔ اے کس گل کیتی؟ شیطان گل کیتی جو اللہ اگر بندے تے موت آ ونجے تے مردے نو میں آکھا چوری کر، مردہ چوری
نہیں کردا مردے نو آکھاں جے لوگاں دے خلاف غیبت کر او زبان نال بولدا اللہ مرنے تو بعد اس میری نہیں سننی تے میں اوتی نہیں سننی اس واسطے اللہ جب تک زندہ ہے تے میں اپنی کوشش کرسا مرنے تو بعد مردے تے میرا دا چلدا ملا شیطان تو بھی ڈاڈا ہو گئے وہ میرا دا چلدا ہی مردے تے میرا دا کتھے چلنا ہے مردے تے چلنا ہے کیوں جیڑا ملا لوگاں نو ون کے آدا جو تواڈے مردے جمعراتی مڑ کے آندن تے او آدن جمعرات ہی پکاؤ تے چادر بھی دیو تے جتیاں بھی دیو تے ساریاں چیزاں دیو کیوں جمعرات تک مڑ کے واپس نہیں آ سکتا اس واسطے ابلیس مردے کو مایوس ہو کے پیچھا ہٹ ویندا ہے وہ زندیاں دے پیچھے لگ ویندا ہے تے مولوی آدھے زندیاں نال میرا بندا کچھ نہیں مرنے والے پاسوں کچھ رہندا کوئی نہیں اس واسطے سب کچھ اتھوں مردے دے گھروں وصول کرسی کوئی بندہ وڈا ذمہ مر ونجے تے مولوی دی عید ہو ویندی ہے کہ ہن سال تک اگر بیا چودھری نہ ہی مریا تے اے دے گھروں روٹی آندھی راسی میرا کام تا کم از کم چلتا راسی ابلیس آدھے ما دامت الارواح فی اجسادہم اے میرا اللہ میں اس ٹائم تک گمراہ کرسا جدوں تک انہاں دے جسماں وچ جان راسی اللہ فرما دے نے ابلیس جے تیرے طرفوں قسم پہ چاہندا جو میں انہاں نو اس ٹائم تک گمراہ کردا راسا آ سن گن ما دامو اغفر لهم مستغفرونی میں اللہ بھی قسم پہ دینا جب تک بندے میرے کو معافی منگدے راسن میں بھی انہاں دے پچھلے مٹاندا رہتا جے تو گمراہ کرن دے اندر انتہا پیا کردا ہے تے میں معافی دیون دے اندر میں انتہا پیا کردا جب تک بندہ اپنی زبان نال میرے کولوں توبہ کردا راسی معافی منگدا راسی 100 سال دا دل پھسیا ہویا گناہگار بھی آیا اونوں میں کدے خالی واپس نہیں موڑنا او دے گناہاں دے اوتے رحمت دی قلم پھیر کے انہاں نو واپس موڑ سا لا الہ الا اللہ پڑھ کے میرے نال وعدہ کرنا انہاں دا کم ہے پچھلے گناہاں نو ملیا میٹ کر کے رحمت دی قلم پھیر کے تے انہاں دی جگہ دے اوتے نیکیاں لکھوا دیونا میرا کم ہے اس واسطے بندے نو اللہ کریم نے دنیا دے اندر ٹائم دتا ہے مہلت دتی ہے کہ اپنی زندگی دے اندر لا الہ الا اللہ والا ورد کدے نہ چھوڑی حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ دا ورد بڑا قیمتی ورد ہے قیمتی وظیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل دے اندر بیٹھے ہوئے کتھے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام بھی کول اچانک اللہ دے پاک رسول وچوں اٹھ کے چلے گئے اچانک اٹھ کے چلے گئے صحابہ کرام کہنے مشکات شریف دے اندر روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کہنے کہ میں سوچدا رہ گیا کافی دیر تونی سارے ساتھی سوچدے رہ گئے کسے تقاضے دی وجہ نال اٹھ گئے تھوڑی دیر تو بعد مڑ کے لیکن کافی دیر گزر گئی ہے اللہ دے رسول واپس کوئی نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ کہندا ہے کہ ایسا سارے پریشان ہو کے اٹھ پئے کوئی اس پاسے لگا گیا ہے کوئی اس پاسے لگا گیا ہے ایک سائیڈ تے میں لگا گیا ہن سارے صحابہ نبی نو تلاش پہ کر دین کسا تلاش پہ کر دین جنہاں نو پتہ ہوے او تلاش نبی نو پتہ نہیں جو میرے یار میرے واسطے پریشان یاراں نو پتہ کوئی نہیں جو نبی کیڑی جگہ تے موجود ہے صحابہ ایک دوے نو آدن یار اسا انتظار پہ کر دے کہ اللہ دا نبی واپس مڑ کے آسی متا کوئی دشمن رستے دے اندر مل ونجے اللہ دے نبی نو کی تکلیف چا دے ساڈے جیندیاں رسول نو تکلیف آ ونجے ساڈے جیندا رہن دا پھر فائدہ کوئی نہیں اس واسطے جلدی جلدی دوڑا لگاؤ اللہ دے پاک رسول تلاش کر کے واپس مڑو صحابہ کرام تلاش کر دیا دور دور نکل گئے حضرت ابو ہریرہ کہنے جڑے پاسے میں گیا رستے وچ ایک باغ آیا ہے رستے وچ انصاریاں دا باغ آیا ہے میں اسے باغ دے اندر داخل ہوواں ویکھدا تے اللہ دے نبی سامنے بیٹھے ہوئے صحیح سلامت خوش و خرم بیٹھے ہوئے اللہ دا پاک رسول ابو ہریرہ نو ویکھ کے پوچھدا ابو ہریرہ کیویں آونا ہوئے پتہ
کوئی نہیں جو میری خاطر تو پریشان ہو گئے، حیرانی دے عالم وچ ڈوب چکے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندا یا رسول اللہ واقعہ اے جو سا تھوڑی دیر انتظار کردے رہ گئے، جدوں دیر کافی گزر گئی اسا تا سارے پریشان ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہندا میں کول ون کے بیٹھا، اللہ دے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں ابو ہریرہ چلو ہن آ گیا ہے، انج کر اے دو میریاں جتیاں لے ون، اے بطور نشانی اپنے ہاتھ دے اندر رکھ تے ایک کلمہ لے ون، ایک کیشا لے ون، ایک کلمہ لے ون لا الہ الا اللہ، تے اے دو میرے بوٹ لے ون تے دیوار تو باہر جیڑا بندہ تینوں ملے اس نو آکھ، جیڑا بندہ صدق دل نال آکھ لا الہ الا اللہ، اللہ دے رسول باغ وچ بیٹھن تے او ضمانت پہ دین کہ اللہ انہوں جنت دے سی دے بدلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جتیاں بھی لے کے آیا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ بھی لے کے آیا تے ابو ہریرہ کہندا ہے میں دوڑدا آیا خوشی دی وجہ دے نال کہ جیڑا بندہ مینوں مل گیا میں انہوں خوشخبری بھی سناونی ہے، لا الہ الا اللہ دا ورد بھی انہوں سناونا ہے۔ ابو ہریرہ کہندا ہے میں جدوں باغ دے وچوں باہر نکلیا اگوں سب تو پہلے میری ملاقات ہوئی ہے حضرت عمر دے نال۔ دے نال ملاقات ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہو گئی ہے۔ اللہ دے پاک رسول دا صحابی حضرت عمر پوچھدا ہے ابو ہریرہ اے کیشا لے کے آئے؟ آکے اللہ دے نبی دے دو بوٹ بھی لے کے آیا تے انہاں مینوں ایک کلمہ توحید بھی دتا ہے، ایک گل بھی نال دسی ہے کہ جیڑا بندہ اے کلمہ توحید پڑھ لوے میں پیغمبر دے طرفوں نو ضمانت دے کے اللہ کریم تینوں جنت دے دیونی۔ حضرت عمر کہنے نے جدو میرے کنا تک ایک گل پہنچی ہے جو ابو ہریرہ کہتا ہے کہ جو آدمی کلمہ توحید کی گواہی دے دے اللہ کے رسول اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتا ہے حضرت عمر کے اندر جوش پیدا ہوا، حضرت عمر نے بڑے زور سے مجھے تھپڑ لگایا سینے کے اندر، جب سینے پر مجھے تھپڑ لگا میں سرین کے بل زمین کے اوپر گر جاتا ہوں، میں جو ہی زمین پر گرا ابو ہریرہ کہتے ہیں جلدی جلدی اٹھ کے میں واپس چلا گیا اور مجھے کہتا ہے حضرت عمر کے ارجع یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ واپس لوٹ ون اللہ دے نبی کول، ایک خوشخبری کسے نو سناون دی اجازت نہیں۔ ابو ہریرہ کہندے میں دوڑ کے پیچھے باغ وچ گیا، اللہ دے نبی کول پہنچا جو میں کوئی گل دساں پیچھے حضرت عمر بھی آ گئی ہے، میرے نال پیچھے دوڑدا ہے۔ حضرت عمر کول پہنچن تے نبی کریم پوچھنے ابو ہریرہ کے ہوئے تیرے نال؟ آکھے یا رسول اللہ تساں دے حکم دے مطابق میں گیا اگوں میرے نال ملاقات ہوئی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ حضرت عمر نے مینوں ایویں دھکا ماریا میں زمین دے اوتے گر گیا، اس گرنے دی وجہ نال مینوں کافی تکلیف ہوئی ہے تے حضرت عمر اے گل وی نال پیا کہندا ہے جو کسے نوں اے گل دسنے دی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ نبی کریم عمر آئے کام ہوئے ہاں یا رسول اللہ پہلے تساں دسو جو ابو ہریرہ نو تساں ضمانت دتی ہے جڑا کلمہ توحید پڑھ لوے اونوں جنت دی ضمانت دتی ہے کہ ہاں میں گل کیتی ہے، اے دو بوٹ بھی میں بطور نشانی دتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندا یا رسول اللہ فلا تفعل یا رسول اللہ اے کام نہ کرو، اے کام نہ کرو۔ حضرت نبی کریم پوچھ دین عمر اے گل کیوں نہ کرا؟ کہ یا رسول اللہ جے تساں اے گل کیتی کہ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوے تے سیدھا جنت چلیا ونجے، لوگاں نمازاں چھوڑ دے سن، روزے چھوڑ دے سن، حج زکاتاں چھوڑ دے سن، حرام حلال دی تمیز چھوڑ دے سن۔ یا رسول اللہ اے گل وی نال کرو کہ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے او حرام تے حلال دی تمیز بھی ضرور کرے، مطلب خالی کلمہ پڑھ کے خوش پیا ہوئے، جو کلمہ پڑھ لیا تو ہن اگر جنت ہی ملنی ہے، اتھے دنیا تے متا کسی چیز دا خیال تے لحاظ نہ کرے۔ اللہ دے نبی نو حضرت عمر نے مشورہ دیتا ہے، حضرت نبی کریم فرماندے مشورہ تیرا ٹھیک ہے یار، مشورہ تیرا ٹھیک ہے، کیونکہ مشورے دے والا وہ ہے جڑا زمین تے مشورے دیندا ہے، عرش برین تو قرآن مشورہ بن کے آندا ہے کہ جڑا کچھ عمر پہ آکھدا ہے اللہ دے ساڈی رائے وی
یہ ہو گئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے نے جا ابو ہریرہ کے جڑی گل عمر پہ کر دے میں محمد رسول اللہ دے طرفوں یہ گل ہو گئی۔ اس وقت اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گل سمجھا دیتی ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ اس شرط دے نال پڑھنا ہے جو اخلاص بھی نال ہوے، اخلاص اس شرط نال ہوے جو حراماں کولوں بچ کے رہنا ہے، حلال کھاندا رہنا ہے، چونکہ اللہ نے حلال کھاون دا حکم دیتا ہے تے حرام تو بچ بچ کے زندگی گزارن دا حکم دیتا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگاں نوں واز کیتا ہے کہ لوگو جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوے اس بندے نوں میں محمد طرفوں جنت دی ضمانت ہے، شرط ہے کہ بندہ حرام تو بچ بچ کے زندگی گزارے۔ اس واسطے آیت الکرسی کے اندر اللہ نے مسئلہ مرکزی بیان کیا ہے جو ایسا مرکزی مسئلہ ہے کہ دین اور اسلام کی تمام بنیادیں اسی مسئلہ توحید پر ہیں۔ اگر مسئلہ توحید بندے کے دل دماغ کے اندر بس جاتا ہے، رچ جاتا ہے اور اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ دن قیامت کے ایسے آدمی کے ذمے اگر کوئی گناہ اور جرم بھی ہوا تو ایسے گناہ اور جرم بھی اللہ اس نیکی کی وجہ سے مٹا دے گا۔ حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے میدان میں جائے گا، جب اس آدمی کا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ نامہ اعمال کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ اس کی تمام زندگی کی جتنے حالات ہیں، کیفیات ہیں، گناہ ہیں، نیکیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، چونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے رجسٹر پر اس کا ہر کام درج کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فرشتے اس کی نہ لکھتے ہوں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے زبان سے نکلی ہوئی بات بھی فرشتے درج کرتے ہیں کہ اس نے زبان سے اچھا جملہ بولا ہے یا غلط جملہ بولا ہے۔ حتیٰ کہ قیامت کے میدان کے اندر اس آدمی سے ہر چیز کا چونکہ سوال ہونا ہے اس لیے ہر چیز رجسٹر کے اندر درج کی جا رہی ہے۔ نامہ اعمال کھل گیا، حتیٰ کہ جس آدمی کا نامہ اعمال کھولا گیا حدیث کے اندر آتا ہے 99 رجسٹر اس کے کھولے جائیں گے۔ کتنے؟ 99 رجسٹر کھولا گیا جس میں صرف گناہ لکھے ہیں، صرف گناہ لکھے ہیں۔ ایک رجسٹر ہے جس میں نیکی لکھی ہے اور وہ صرف نیکی بھی صرف ایک ہے اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ 99 رجسٹر جب کھولا گیا ایک ایک غلطی جرم اس کا پڑا گیا، دیکھا گیا، حتیٰ کہ جس رجسٹر کے اوپر اس بندے کے گناہ لکھے ہیں اگر اس رجسٹر کو کھولو تو جہاں تک نظر پڑتی ہے وہاں تک ایک ورقہ جاتا ہے، وہاں تک 100 سال کی جو بندے کو اللہ زندگی دے دے تو 100 سال میں آدمی کتنے پھول کھلاتا رہتا ہے، کتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے، کتنی جرم کیے ہوں گے، وہ سارے چونکہ لکھے گئے ہیں اس لیے سارے رجسٹر کھول کے رکھ دیے گئے ہیں، سارے گناہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پڑتی ہے وہاں تک رجسٹر کھلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جس آدمی کے رجسٹر کھولے گئے ہیں جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میرے رجسٹر گناہ کے کھولے گئے، وہ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہو گیا، سارے وجود کے اندر پسینہ ہی پسینہ ہے، ڈر خوف و ہراس ہے، اس کی پیشانی کے اوپر خوف کے بل چڑھے ہوئے ہیں، وہ ڈرا ہوا نظر آتا ہے کہ آج میرے بچنے کی امید، کیونکہ اتنے میرے زندگی کے گناہ ہوں، اتنے گناہوں کی موجودگی کے اندر میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ جس وقت دیکھا کہ سارے گناہ رجسٹر کے اندر جمع ہیں اور نیکی تو میری کوئی نہیں ہے، سارے گناہ ہی گناہ ہیں، جب وہ پریشان ہوتا ہے اللہ کریم اس بندے کو کہتے ہیں پریشان نہ ہو، تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ ٹھیک ہے میری ایک نیکی محفوظ ہوگی، آپ کے پاس موجود ہوگی، لیکن اتنے گناہوں کے مقابلے میں ایک نیکی
کیا کرے گی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں چاہے تیری ایک ہے یا دو ہے، ترازو کے اندر تو پھر بھی رکھنی ہے، ترازو میں پھر بھی ہم نے رکھنی ہے، چونکہ آج عدالت خداوندی لگی ہوئی ہے، آج عدل اور انصاف کے بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، یہاں تو انصاف ہی انصاف ہے، بے انصافی کا نام نہیں چلتا، ظلم نہیں چلتا، زیادتی نہیں چلتی، نہ انصافی نہیں چلتی، یہاں تو میرے دربار کے اندر نرا انصاف ہی انصاف ہے۔ میں چونکہ احکم الحاکمین ہوں، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، عدل اور فضل کا مالک خدا ہوں، آج تیری ایک نیکی کی بھی ہم قدر کریں گے، اس نیکی کو بھی پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ گناہگار آدمی کہتا ہے میرے سامنے وہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا ایک پلڑے میں رکھا گیا، ایک پلڑے میں رکھا گیا، جب پلڑے کے اندر 99 رجسٹر رکھے گئے تو پلڑا زمین کے ساتھ لگ گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے ہو جلدی کرو نیکی والا رجسٹر بھی لے آؤ، آ گیا نیکی والا رجسٹر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جلدی کرو اس نیکی والے رجسٹر کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھو، اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں فتوزع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، 99 رجسٹر بھی ایک پلڑے میں رکھا ہوا ہے، ایک نیکی والا رجسٹر بھی ایک پلڑے میں جب رکھا گیا، جو ہی رکھتے ہیں وہ ایک نیکی والا پلڑا، وہ گناہوں والا پلڑا جو زمین پر جھکا ہوا تھا وہ آسمان پر لگا ہوا ہے، وہ زمین پر لگا ہوا ہے۔ ایک نیکی تمام گناہوں کے اوپر وزنی ثابت ہو گئی، سارے گناہ ایک نیکی کے مقابلے کے اندر وزن کے اندر کم ثابت ہو گئے۔ جس وقت یہ معاملہ دیکھتا ہے وہ گناہگار آدمی، اور اللہ کریم فرماتے ہیں یار جس آدمی کی ایک نیکی وزنی ہو گئی ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسے جنت عطا کرو، اسے کیا عطا کرو؟ اسے جنت عطا کر دو، یہ جنت میں جانے کا مستحق ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اپنے بارے میں جنت کا فیصلہ سنے گا خوش ہوگا، ایک طرف حیران بھی ہے، ایک طرف خوشی دی لہر بھی دوڑ گئی ہے تو حیرانگی دی لہر بھی دوڑ گئی ہے۔ حیران ہو کیا ہے اللہ جنت کا میں ضرور جاسا، پر رجسٹر کھول کے ذرا مینوں نیکی تا تکڑ دے، ذرا نیکی تا ویکھن دے، اج میں اپنی اکھاں دے نال نیکی ویکھ لواں، جیڑی میری نیکی میرے ساری زندگی دے گناہاں تے غالب آ گئی ہے، حتیٰ کہ او رجسٹر کھول کے اپنی نیکی نو ویکھ دے، اس ایک صفحے دے اوتے لکھیا ہویا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر صدقے دل سے تو نے ایک نیکی لا الہ الا اللہ والی کی ہے تو ساری زندگی کے گناہ ختم، ساری زندگی کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف بندہ مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ یہ جملے کا اقرار کرے کہ میرا معبود کون ہے۔ لا الہ الا اللہ آدمی پڑھے اور پتہ بھی ہو کہ لا الہ الا اللہ کے اندر میں نے وعدہ کیا کیا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے، تو ایسے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ تب ہوگا جب آدمی کے دل دماغ کے اندر شرک کا تصور اور خیال تک بھی نہ آئے، تو اس آدمی کے کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہے، اور اس آدمی کو وہ کلمہ توحید فائدہ بھی دے گا، اور کلمہ توحید قیامت والے دن تمام گناہوں پر غالب بھی آئے گا۔ ورنہ لا الہ الا اللہ آدمی پڑھتا ہے لیکن اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور اس کے مقابلے میں وہ شرک بھی کرتا رہتا ہے، تو مشرک آدمی کے متعلق اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ آدمی 100 بار بھی کلمہ پڑھے اس کلمے کا شرک کی موجودگی میں فائدہ۔ یہاں تو 99 رجسٹر ہے گناہوں کا، ایک نیکی ہے توحید والی، اگر مقابلے کے اندر شرک کو لایا جائے تو حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے میدان کے اندر اگر ایک آدمی کا نامہ اعمال کھولا جائے
اس کے नामा अमाल के अंदर सिवाय गुनाह के और कोई चीज नजर नहीं आती। अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं कि इसके गुनाहों को टटोलो, जांच पड़ताल करो। वो जांच पड़ताल करते हैं, अल्लाह हर गुनाह मौजूद है, हर गलती मौजूद है। अल्लाह फरमाते हैं देखो इसके गुनाहों के अंदर कहीं शिरक भी लिखा हुआ है, इसने शिरक भी किया है, किसी कब्र पर सजदा किया हो, कोई बकरा और छतरा ज़बह किया हो, कोई नजर नियाज किसी बुजुर्ग के नाम की मानी हो, किसी बुजुर्ग के नाम पर कोई चादर और गिलाफ चढ़ाया हो, किसी किस्म का कोई काम किया हो, तो देखो इसके नामा अमाल में और गुनाह तो मौजूद है, कहीं शिरक वाली लानत भी है। वो कहते हैं कि अल्लाह हमने सारे गुनाहों की जांच पड़ताल की है, हर गलती है पर शिरक वाली गलती। अल्लाह फरमाते हैं यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, ये तो मैंने ऐलान दुनिया में कर दिया था कि अगर और गुनाह है तो तेरे गुनाहों के मुआफ होने की उम्मीद है, अगर शिरक होगा तो उम्मीद भी रख के। हत्ता कि एक आदमी गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता है, गुनाहों की वजह से वो अजाब के अंदर मुब्तला होता है, तो उसी अजाब के अंदर वो पड़ा रहेगा, उसी अजाब की वजह से वो सजा उठाएगा। जब सारे गुनाहों की सजा उठा लेगा तो दिल में तौहीद जो होगी उसकी वजह से एक ना एक दिन उसे जन्नत में जरूर दाखला मिल जाएगा। अगर एक आदमी के दिल में तौहीद की बुनियाद नहीं है तो फिर वो आदमी हमेशा जहन्नम में पड़ा रहेगा। ये जो तौहीद है, अगर वक्ती तौर पर इंसान से गुनाह हो जाता है तो उस गुनाह की सजा उठाने के बाद जन्नत में दाखिल होने की उम्मीद तो होती है ना। हत्ता के हदीस के अंदर आता है कि जन्नत के जितने दरवाजे हैं ना, उन दरवाजों के अंदर एक दरवाजा ऐसा भी है जिस दरवाजे पर एक जुमला लिखा हुआ है, मकतूबुन अला बाबिन, मकतूबुन अला बाबिल जन्ना मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, मकतूबुन अला बाबिल जन्ना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा भी है जिस दरवाजे के ऊपर ये लिखा हुआ है अन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना ला उअज़्ज़िबु मन कालहा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते लोगों, जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है कि अन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना। ये लफ्ज लिखा हुआ है कि लोगों मैं ही इस तमाम कायनात का माबूद हूं, मैं ही तमाम कायनात का। उस जन्नत के दरवाजे पर ये इकरार लिखा हुआ है कि जो आदमी दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजार के आया कि वो सारी दुनिया के अंदर ये टंका बजा के कहता रहा कि लोगों ला इलाहा इल्ला अना। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ही माबूद तस्लीम करता रहा। जिस आदमी ने ये इकरार दुनिया में कर करके जिंदगी गुजारी, ला उअज़्ज़िबु मन कालहा, मैं अल्लाह कसम उठा के कहता हूं कि उस आदमी को मैं अजाब कतन नहीं दूंगा, उस आदमी को मैं अजाब कतन नहीं दूंगा। वो आदमी अजाब से महफूज हो जाएगा जिस आदमी ने दुनिया के अंदर इस बात का इकरार किया है कि ला इलाहा इल्ला अना ला उअज़्ज़िबु मन काला। जिस आदमी ने इस बात का इकरार कर लिया उसे अल्लाह ने जन्नत में जाने की जमानत दे दी, जहन्नम से बचाने की जमानत दे दी। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हर छोटे बड़े मुसलमान को इसी कलमा तौहीद पर कायम और दायम